وقاص سٹوری چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت سیدنا سہل بن یحییٰ المروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دفن کر دیا اور قبرستان سے واپس آنے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی سواری پیش کی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی، یہ وہ سواری ہے جس پر خلفاء سوار ہوتے ہیں، چونکہ اب آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں، لہٰذا شاہی سواری حاضر خدمت ہے، قبول فرمائیے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے مجھ سے دور کر دو، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ چنانچہ آپ نے شاہی سواری کو چھوڑا اور اپنے خچر پر سوار ہو گئے۔ پھر ایک خادم آیا اور عرض کی، حضور چلیے، میں آپ کے خچر کی لگام پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ آپ نے اس سے بھی انکار فرما دیا اور خود ہی اپنے خچر پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے اور لوگوں سے فرمایا، تم مجھے عجیب و غریب مخلوق نہ سمجھو، میں بھی تمہارے ہی طرح ایک عام مسلمان ہوں، مجھے اپنے جیسا ہی سمجھو۔ سب لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے۔ تمام لوگ جمع ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سننے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو، میرے کندھوں پر خلافت کا بار گرا رکھ دیا گیا ہے، مگر میں اسے سر انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا، لہٰذا جس نے میری بیعت کی ہے میں اسے اختیار دیتا ہوں کہ وہ میرے علاوہ جس کے ہاتھ پر چاہے بیعت کر لے، میں یہ خلافت قبول نہیں کرتا، لہٰذا مسلمانوں میں سے تم جسے چاہو اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ان کی چیخیں بلند ہونے لگیں اور سب نے بیک زبان کہا، اے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے آپ ہی کو خلیفہ مقرر کیا، ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ سے راضی ہیں، ہم سب آپ ہی کی خلافت پر متفق ہیں، آپ اللہ عزوجل کا نام لے کر امور خلافت سر انجام دیں، اللہ عزوجل اس میں برکت دے گا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی یہ عقیدت دیکھی اور آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ لوگ بخوشی میری خلافت قبول کرنے پر آمادہ ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عزوجل کی حمد و ثنا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد لوگوں سے کچھ اس طرح مخاطب ہوئے، اے لوگو، میں تمہیں اللہ عزوجل سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم تقویٰ اختیار کرو اور اپنی آخرت کے لیے اعمال صالحہ کرو، بے شک جو شخص آخرت کے لیے نیک عمل کرے گا اللہ عزوجل اس کی دنیاوی حاجات کو خود پورا فرمائے گا۔ اے لوگو، تم اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرو، اللہ عزوجل تمہارے ظاہر کی اصلاح فرمائے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور موت سے پہلے اپنے لیے اعمال صالحہ کا خزانہ اکٹھا کر لو، موت تمام لذات ختم کر دے گی۔ اے لوگو، تم اپنے آباء و اجداد کے احوال میں غور و فکر کیا کرو، وہ بھی دنیا میں آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے، اسی طرح تم بھی چلے جاؤ گے، اگر تم ان کے احوال کو یاد نہ رکھو گے تو موت تمہارے لیے بہت سختی کا باعث ہوگی، لہٰذا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، اور بے شک یہ امت مسلمہ اپنے رب عزوجل، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرے گی، اس مسئلے میں ان کے درمیان اختلافات نہ ہوگا بلکہ ان کے درمیان عداوت و فساد تو درم و دینار کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ عزوجل کی قسم، میں کسی ایک کو بھی ناحق کوئی چیز نہ دوں گا اور حقدار کو اس کا حق ضرور دوں گا۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، اے لوگو، جو اللہ عزوجل کی اطاعت کرے تم پر اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو اللہ عزوجل کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت ہرگز نہ کرو، جب تک میں اللہ عزوجل کی اطاعت کرتا رہوں اس وقت تک تم میری اطاعت کرنا، اگر تم دیکھو کہ میں اللہ عزوجل کی اطاعت نہیں کر رہا تو اس معاملے میں تم میری ہرگز اطاعت نہ کرنا۔ یہ خطبہ دے کر آپ منبر سے نیچے تشریف لے آئے، اپنا مال و دولت اور تمام کپڑے وغیرہ منگوائے اور انہیں بیت المال میں جمع کرا دیا، پھر تمام شاہی لباس جو خلفاء کے لیے تھے اور تمام عرائشی چیزیں منگوائیں اور حکم دیا کہ ان کو بیچ کر بیت المال میں جمع کرا دو۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور تمام رقم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دی گئی۔ آپ دن رات لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف رہتے، کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ آرام کے لیے بالکل وقت نہ ملتا اور آپ لوگوں کے مسائل کی وجہ سے آرام کو ترک کر دیتے۔ ایک دن ظہر کی نماز سے قبل بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تو کچھ دیر کیلولا کرنے کے لیے
کمرے میں تشریف لے گئے۔ ابھی آپ لیٹے ہی تھے کہ آپ کے صاحبزادے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کیسے تشریف فرما ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے مسلسل بے آرامی کی وجہ سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی، اس لیے کچھ دیر کے لیے آرام کی غرض سے آیا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے کہا، حضور، لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر ہیں اور مظلوم اپنی فریاد لے کر حاضر ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آرام فرما ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ساری رات نہیں سو سکا، اب تھوڑی دیر آرام کر کے ظہر کے بعد لوگوں کے مسائل حل کروں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم صاحبزادے نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے لخت جگر کا فکر آخرت سے بھرپور یہ جملہ سنا تو فرمایا، اے میرے بیٹے، میرے قریب آ جاؤ۔ جب وہ قریب آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمانے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی جو دین کے معاملہ میں میری مدد کرتی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی آرام کیے بغیر باہر تشریف لائے اور اعلان کروا دیا کہ جس کا کسی پر کوئی حق ہے یا جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے وہ آ جائے، میں اس کا حق دلواؤں گا اور اس کے مسائل حل کروں گا۔ تھوڑی دیر میں ایک ضمی کافر آیا اور کہنے لگا، میں حمص سے آیا ہوں اور آپ سے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخر تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم کس بات کا فیصلہ چاہتے ہو؟ وہ ضمی جواباً کہنے لگا، عباس بن ولید نے میری زمین مجھ سے غصب کر لی ہے۔ عباس بن ولید بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے عباس، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ عباس بن ولید کہنے لگے، حضور، یہ زمین مجھے امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک نے دی تھی، ان کی لکھی ہوئی سند میرے پاس موجود ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے فرمایا، اے زمین، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کے پاس تو زمین کی ملکیت کی سند ولید بن عبد الملک کی طرف سے موجود ہے، جس کے مطابق یہ زمین عباس کی ملکیت میں ہے۔ زمین کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں آپ سے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ولید بن عبد الملک کی کتاب کی بجائے کتاب اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہٰذا اے عباس، تو یہ زمین اس زمین کو واپس کر دے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین عباس بن ولید سے لے کر اس زمین کو دلوائی۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار حاصل ہوا۔ اسی طرح جو بھی جائیداد اور زمین وغیرہ شاہی خاندان کے پاس ناحق موجود تھی، وہ سب کی سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حقداروں کو واپس کرا دی۔ جن لوگوں کے اموال ناحق مقبوض تھے، سب ان کو واپس کر دیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا اور شاہی خاندان کے پاس کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جس پر کسی دوسرے کا حق ثابت ہو رہا ہو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف پر مبنی ان فیصلوں کی خبر عمر بن ولید بن عبد الملک کو پہنچی تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک مکتوب بھیجا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ سخت الفاظ سے مخاطب کیا۔ چنانچہ اس نے لکھا، اے عمر بن عبد العزیز، تم نے اپنے سے پہلے تمام خلفاء پر عیب لگایا ہے اور تم حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ تم نے بغض و عناد کی وجہ سے اپنے پہلوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے خلاف چل رہے ہو۔ تم نے قریش اور ان کی اولاد کی میراث کو جبراً بیت المال میں داخل کر کے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی ہے اور قطع رحمی سے کام لیا ہے۔ اے عمر بن عبد العزیز، اللہ عز و جل سے ڈرو اور اس بات کا خیال کرو کہ تم ظلم و زیادتی سے کام لے رہے ہو۔ اے عمر بن عبد العزیز، ابھی تمہارے پاؤں صحیح طور پر تخت خلافت پر جمے بھی نہیں اور تم نے ایسے سخت فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یاد رکھو، تم اللہ عز و جل کی نگاہ میں ہو جو بہت جبار و قہار ہے۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا یہ خط ملا تو آپ نے اس کو پڑھ کر اسی انداز میں اسے عدل انصاف اور جرأت ایمانی سے بھرپور خط روانہ کیا، جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ عز و جل کے بندے عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے عمر بن ولید کو تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور سلام ہو تمام رسولوں پر۔ اما بعد، اے عمر بن ولید، مجھے تمہاری طرف سے جو مکتوب ملا ہے اس کا جواب اسی انداز میں لکھ رہا ہوں۔ اے عمر بن ولید، تو ذرا اپنے آپ کو پہچان کہ کس کی اولاد ہے۔ تو ایک ایسی لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا جسے ذبیان بن دیان نے خریدا تھا اور اس کی قیمت بیت المال سے ادا کی تھی، پھر اس نے وہ لونڈی تیرے والد کو تحفہ دے دی تھی، اور اب تو اتنا شدید و سخت بن رہا ہے اور تو گمان کر رہا ہے کہ میں نے حدود اللہ نافذ کر کے ظلم کیا ہے۔ یاد رکھ، وہ زمین اور جائیداد جو تمہارے خاندان والوں کے پاس ناحق تھی، وہ میں نے ان کے حقداروں کو دے کر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ عز و جل کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ظالم تو وہ شخص ہے جس نے اللہ عز و جل کے احکام کا لحاظ نہ رکھا، اور جس نے ایسے لوگوں کو گورنر اور بلند حکومتی عہدے دیے جو صرف اپنے اہل خانہ اور اپنی اولاد کا بھلا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کی مشکلات اور ان کے حقوق سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے۔ اے عمر بن ولید، تجھ پر اور تیرے باپ پر بہت زیادہ افسوس ہے۔ بروز قیامت تم دونوں سے حق مانگنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اس دن لوگ تم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اور مجھ سے زیادہ ظالم حجاج بن یوسف تھا جس نے ناحق خون بہایا اور مال حرام پر قبضہ کیا، اور مجھ سے زیادہ ظالم و نافرمان تو وہ شخص تھا جس نے اللہ عز و جل کی حدود قائم کرنے کے لیے قرہ بن شریک جیسے شخص کو مصر کا گورنر مقرر کیا، حالانکہ وہ نیرا جاہل تھا۔ اس نے شراب کو عام کیا اور آلات لہو لعب کو خوب پروان چڑھایا۔ اے عمر بن ولید، تمہیں مہلت ہے کہ جن جن کا حق تم پر ہے جلد ان کو واپس کر دو، ورنہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے پاس جو بھی ایسا مال ہے کہ اس میں کسی غیر کا حق شامل ہے تو میں اسے حقداروں میں تقسیم کر دوں گا، اور اگر تم غور و فکر کرو تو تمہارے اموال میں بہت سارے لوگوں کا حق شامل ہے، اور دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو دوسروں کے حق کو واپس کر دو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار سے آپ کے دشمن بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ یہ مرد مجاہد واقعی خلافت کے لائق ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے در پہ تھے، انہوں نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی سیرت اور کردار سے متاثر ہو کر اپنے ارادوں کو ترک کر دیا۔ خوارج بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب ان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور طرز حکومت کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم ایسے عظیم شخص سے جنگ کریں اور اسے قتل کر دیں، یہ کام ہمیں زیب نہیں دیتا، لہٰذا وہ اپنے اس مذموم فعل سے باز رہے، اور جب تک اللہ عز و جل نے چاہا آپ نہایت عدل و انصاف سے امور خلافت سر انجام دیتے رہے۔